اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے درد کا مارا، جو آپ کی نصابی کتاب یعنی اردو کتاب کے صفحہ نمبر 62 63 یعنی 62 پر درج ہے. درد کا مارا یہ پوری لیسن ہے جو پوشکر ناتھ نے یہاں پر لکھی ہے. یہ لیسن اس کا مصنف جو ہے وہ پنڈت پوشکر ناتھ. ایک درد کا مارا ایک افسانہ ہے، لیکن افسانے کے بارے میں نے آپ کو کل اس پر افسانے پر نوٹ لکھوایا. مجھے امید ہے کہ وہ نوٹ آپ نے کاپی پر لکھا ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو یاد بھی ہوگا. لیکن آج جو ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے درد کا مارا. جس وقت ہم اس پوری لیسن کو پڑھیں گے یعنی صفحہ نمبر 62 63 64 65 66 67 اور 68، جس وقت ہم پوری اس لیسن کو پڑھیں گے تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے، یعنی میں نے اس پوری لیسن کو سم اپ کیا ہے، اس کا خلاصہ میں نے بنایا ہے. وہ خلاصہ میں انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. آپ دھیان دے دیں، بالکل آپ دھیان، میں پڑھتے رہوں گا، آپ دھیان دے دیں، اور انشاءاللہ اگر آپ کوشش کرو گے آپ ساتھ ساتھ اپنی کاپی پر بھی انشاءاللہ اس کو درج کرنے کی کوشش کریں. درد کا مارا یہ افسانہ، اس افسانہ کا خلاصہ اس طرح ہے. سمجھو ایک ماہر دستکار تھا. اس کی مشہور دکان سری نگر میں دریائے جہلم کے کنارے بنڈ پر تھی. وہ مردہ جانوروں کی کھالوں میں بڑی مہارت کے ساتھ روئی برتا تھا اور وہ جانور بڑے خوبصورت لگتے تھے. یہ فن اس نے اپنے باپ رمضان جو سے سیکھا تھا. سمجھو نے غریبی کے دن دیکھے تھے. اس کی ماں لا علاج مر گئی تھی، لیکن بعد میں سمجھو نے ترقی کی اور وہ رئیس بن گیا. سمجھو کی دکان پر ایک سجایا چیتے کا بچہ تھا. اصل میں سمجھو نے چیتے کے بچے کی کھال کے اندر روئی بھر کر اسے گوایا زندہ کر دیا تھا. آرٹیفیشل وہ بہت خوبصورت لگتا تھا. ایک دن سمجھو دکان میں بیٹھا حقے کے کش لے رہا تھا. ایک انگریز سیاح لڑکی کی نظر چیتے کے بچے پر پڑی. لڑکی اندر چلی آئی اور چیتے کے بچے کی قیمت پوچھی. سمجھو نے کہا 2780 روپے. لڑکی نا امید ہو کر چلی گئی. وہ 2 بجے کے قریب وہ دوبارہ آئی. دکان کے باہر رہ کر چیتے کے بچے کو دیکھتی رہی. مایوس ہو کر چلی گئی. سمجھو کو اپنا بچپن یاد آیا، اپنی غریبی یاد آئی. اس سے انگریزی لڑکی پر ہم آنے لگا. جب بچپن میں اس کا دل کسی چیز کو دیکھ کر مچلتا تھا تو اس کے ہونٹوں میں تھر تھراہٹ پیدا ہو جاتی تھی. اس نے آج اس لڑکی کے ہونٹوں پر ویسی تھر تھراہٹ دیکھی. اس نے حساب لگایا اور چیتے کے بچے کی قیمت میں 1000 روپے کم کر دیے. لڑکی پھر چلی آئی. دکان کے اندر داخل ہو کر سمجھو سے کہا، چیتے کا یہ بچہ مجھے بہت پسند آیا. میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. سمجھو نے خوش ہو کر صرف 1780 روپے مانگے. 1780 سمجھو نے خوش ہو کر صرف 1780 روپے مانگے. لڑکی حیران ہو گئی. آپ نے 1000 روپے کم کیا، بہت دھوکہ کرتے ہو. کشمیر کے دکاندار سیاحوں کو
ٹھگتے ہیں، پہلے بڑی قیمت بتاتے ہو پھر کم کرتے ہو۔ اس میں اس چیتے کے بچے کے لیے صرف 500 روپے دوں گی، یعنی میں خالی 500 روپے دے دوں گی۔ سمجھو دھوکہ باز نہیں تھا، اس نے انگریز لڑکی سے ہمدردی کی تھی، مگر اس سے لگا جیسے لڑکی نے بڑے بازار میں اس کے چہرے پر تھپڑ مارا، اس کو بےعزتی کی۔ پیارے بچوں، یہ تھا اس پوری لیسن کا خلاصہ، جو تقریباً 5-6 پیج مطلب صفحوں پر مشتمل ہے آپ کی اس نصابی کتاب میں، لیکن میں نے اس کو بالکل شارٹ کٹ کیا، اس کا خلاصہ میں نے آپ تک پہنچایا۔ آپ اس خلاصوں کو اچھی طریقے سے 2-3 بار سن کر اس پوری لیسن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ کل اسی لیسن کی ہم انشاءاللہ کوشچن آنسر کریں گے۔ اللہ حافظ۔